بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر وائس آفیشیل کے ساتھ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرو، اور انہوں نے اللہ کے حکم پر انسان کو سجدہ کیا، اور شیطان نے انکار کیا اور وہ ابلیس کہلایا۔ ناظرین کریم، آج کا ہمارا ٹاپک اسی بیس پر ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، انہوں نے کیا گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت تک کی سزا دے دی۔ اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ بات ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کی، جس وقت انسان بہت بد عمل اور گناہ گار ہو گئے تھے۔ اس دور میں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہو گئے ہیں اور یہ خلافت کے لائق نہیں، لہذا ان کی خلافت ختم کر دی جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ انسان کو میں نے غصہ اور شہوت دیا ہے، جس کی بنا پر یہ گناہ کرتے ہیں، اور اگر یہی چیزیں میں تم لوگوں کو دے دوں تو تم بھی یہی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے کہ اے مولا، ہم تو تیری بڑائی کرتے ہیں، ہر وقت تیری عبادت کرتے رہتے ہیں، ہم بھلا کیسے گناہ کر سکتے ہیں؟ تو چاہے ہمیں جتنا بھی غصہ اور شہوت دے دے، ہم کبھی بھی گناہ کے پاس بھی نہ بھٹکیں۔ فرشتوں کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ٹھیک ہے، تم اپنے میں سے کوئی بہترین فرشتے لے آؤ، ان کو ہم یہ چیزیں دے دیتے ہیں اور پھر ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو فرشتے سلیکٹ کیے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ یہ بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے، اللہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ نے ان کو غصہ اور شہوت دے کر زمین کے شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو، اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں فرشتے ایسے ہی 1 مہینے تک آتے جاتے رہے، اور ان کے عدل و انصاف کا چرچا بہت عام ہو گیا، اور ان کے باعث بہت سے مقدمات آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت جس کا نام زہرہ تھا، ملک فارس کی رہنے والی تھی۔ یہ عورت ان کے پاس حاضر ہوئی اور اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس سے برے کام کرنے کی دل ہی دل میں خواہش کرنے لگے۔ اس نے کہا، میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور ہے۔ ان دونوں فرشتوں نے زہرہ کو بہت فورس کیا۔ اس پر زہرہ نے کہا کہ میرا شوہر بہت سخت ہے، اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، اس لیے پہلے آپ میرے بتوں کو سجدہ کرو اور میرے شوہر کو قتل کرو، اس کے بعد میں آپ کی بات مانوں گی۔ یہ کہہ کر زہرہ چلی گئی، اور یہ دونوں فرشتے دل ہی دل میں اس کی عشق کی آگ میں بھڑکتے رہے۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ ان کا پیغام سن کر زہرہ نے ان کو اپنے گھر آنے کی اجازت دے دی، اور یہ دونوں فرشتے اس کے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر زہرہ نے بولا، یا تو آپ یہ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، یا بت پرستی کرنا شروع کر دیں، یا میرے شوہر کو قتل کر دیں، یا یہ شراب پی لیں۔ چنانچہ فرشتے شراب پینے پر ایگری ہو گئے اور انہوں نے شراب پی لی۔ جب وہ شراب پی کر مست ہو گیا تو زہرہ نے ان سے بتوں کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی کروا لیا، اور اسم اعظم بھی سیکھ لیا۔ دوستو، تو ادھر زہرہ اسم اعظم سیکھنے کے فوراً بعد آسمان کی طرف نکل پڑی، جس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زہرہ کی روح کو زہرہ ستارہ سے مرسل کر دیا گیا۔ ادھر جب دونوں فرشتوں کو شراب سے ہوش آیا تو وہ اپنے اس کیے پر بہت شرمندہ ہوئے اور اللہ سے اپنے لیے مغفرت مانگنے لگے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے؟ اس پر فرشتوں نے کہا کہ بے شک ہم گناہ کے سرزد ہوئے ہیں، اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تردید کی اور زمین پر رہنے والوں پر لعن طعن کے بجائے ان دونوں فرشتوں کے لیے مغفرت کرنے لگے۔ پھر یہ دونوں فرشتے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری شفاعت کی درخواست کیجیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہ حق دے دیجیے کہ یہ عذاب تو ان کو ملنا ہی ملنا ہے، یہ عذاب یا تو یہ دنیا میں لے لیں یا آخرت میں لے لیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا تو ان فرشتوں نے کہا کہ یا نبی اللہ،
دنیا کا عذاب تو ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب ہمیشہ رہنے والا ہے، اس لیے دنیا کا عذاب منظور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل میں ایک اندھے کنویں میں لٹکا دیا جائے اور اس کنویں کے نیچے آگ بھڑکا دی جائے اور یہ یہاں لٹکے رہیں۔ فرشتے باری باری ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں، سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوتی ہیں اور یہ عذاب قیامت تک ان فرشتوں کو ملتا رہے گا۔ مائی ویئرز، کچھ روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو جادو بھی سکھایا تھا، لوگ ان کے پاس آتے اور جادو سیکھتے تھے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے، کتنا جھوٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو آج کا ہمارا ٹاپک کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔